سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب۔ انہوں نے انکار کر دیا، سو دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے فرعون، میں پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں، میں اس بات پر قائم ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے وہی بات کہوں جو سچ ہے۔ میں تمہارے پاس اب تمہارے رب کی جانب سے نشانی لایا ہوں، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اس کو لے آؤ، اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ اسی وقت ایک بڑا اژدہا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو۔ گزشتہ آیات میں مختلف اقوام کے اور ان کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے تھے۔ یہاں سے اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، بنو اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق کے آگے بیٹے تھے یعقوب، تو ان دو شاخوں میں سے ایک کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ جو عرب تھے، قریش اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنو اسماعیل میں سے آئے، اور جو دوسرے بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں جو آج کل، یہ بنو اسرائیل ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو ان کی طرف اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کا قصہ بہت عجیب ہے اور بہت سی عبرتوں پر مشتمل ہے، اس لیے قرآن پاک میں جس قصے کو بار بار اور کئی دفعہ
مختلف عنوان بدل بدل کر بیان کیا گیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود یہ قصہ کے اندر بہت نشانیاں ہیں، بہت نکات ہیں، بہت پیغامات ہیں، بہت اسباق ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس امت محمدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنی امت کو کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم بنی اسرائیل جو پیچھے تم سے ہو گزرے، ان کے نقش قدم پر تم میں سے بھی کچھ لوگ قدم رکھیں گے۔ تو اس لیے بھی ان کے واقعات بیان کر دیے گئے تاکہ لوگوں کے سامنے رہے کہ یہ غلط راستے ہیں، یہ غلط حرکتیں ہیں، ان کا انجام برا ہے، ان پر ہم نے نہیں چلنا۔ تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، لیکن اس وقت فرعون جو تھا، فرعون یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک نہیں تھا، یہ فرعون لقب تھا مصر کے بادشاہ کا۔ اصل میں اس کے ہر ایک کا اپنا نام ہوتا تھا، جیسے کسریٰ اور قیصر، یہ ایک لقب تھا۔ ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہتے تھے، اور شام والے جو ادھر روم والے بادشاہ ہوتے تھے ان کو قیصر کہا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے فرعون جو ہے مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، نام ان کے اپنے اپنے ہوتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے، فرعون موسیٰ، اس کا نام قابوس تھا۔ مختلف نام تاریخی اعتبار سے آتے ہیں، بہرحال تو فرعون اس کا لقب تھا، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہی تھا تو اس لیے اسی کا تذکرہ ہے۔ تو اس کو کسی نے یہ بتایا تھا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے لیے تباہی کا سبب بن جائے گا۔ اب اس نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے سارے بچے جو ہے قتل کروانا شروع کر دی، کتنے ہزاروں بچہ قتل ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسا نظام ہے اس کا، اس واقعے کے اندر کیا کیا عبرت کے پہلو ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اپنی والدہ کے گھر میں، تو والدہ پریشان ہے کہ پتہ چل جائے گا تو فوراً فرعونی آئیں گے اور مار ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، تم ایسا کرو، اس کو ایک صندوق بناؤ لکڑی کا اور اس کے اندر اس بچے کو رکھ دو، اور پھر اس کو جو ہے نا دریا کے اندر بہا دو جو فرعون کے محل کے پاس سے گزر رہا ہے، آگے دیکھو ہماری کیا جو ہے وہ کاروائی ہوتی ہے۔ اب وہ ماں نے اللہ کی طرف سے یہ الہام ان کو ہوا تھا، وہی تو نہیں، کیونکہ پیغمبر نہیں تھی، پیغمبر پر وحی آتی ہے اور ولی پر جو ہے الہام ہوتا ہے جو غیر پیغمبر ہوتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر انہوں نے کر دیا۔ اب ایک طرف بچے نے قتل ہونا تھا اور ایک طرف دریا میں جانا تھا، اس میں زندگی کے چانس کچھ زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے اسی کو ترجیح دی، عقلاً بھی ترجیح دینی بنتی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ پھر یہ ہوا کہ فرعون کی بیوی نے اس کو دیکھ لیا، صندوق منگوا لیا، پکڑوایا، دیکھا، بچہ نکل آیا، تو اس کے دل میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرمایا کہ میں نے اے موسیٰ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی، اور جب میں محبت ڈالوں تو کون اسے نکال سکتا ہے۔ اب فرعون جو ہے اس کو شک پڑ گیا کہ یہ کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ وہی بچہ ہو جو اس نے ہمارے سلطنت کو، ہمارے تخت کو برباد کرنا ہے۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو قتل کروں، لیکن نہیں کر سکا۔ یہ ہے اللہ کا نظام، یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی کرنے کے لیے اسباب نہیں چاہیے ہوتے۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں ہماری سوچ بھی اسباب کے اندر ہوتی ہے۔ ہم اگر سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے کیسے حفاظت کرنی تو ہم اپنے حساب سے سوچیں گے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ سوچیں گے، ہم کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا جاتا کہ جنگل میں چلی جاؤ، کسی غار میں چلی جاؤ، کہیں چھپ جاؤ، کہیں نکل جاؤ، دور چلی جاؤ تاکہ فرعون تم تک پہنچ نہ سکے، جب بڑے ہو جائیں موسیٰ علیہ السلام تو پھر لے آنا ان کو۔ ہماری سوچیں تو کچھ اس قسم کے نہ، لیکن اللہ کی قدرت جو ہے وہ ہماری سوچ سے ورا ہے۔ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ دشمن جو ہے نا اس کو خبر نہیں ہونے دی، بلکہ دشمن کے گھر میں دشمن کو پلوا رہا ہے وہ۔ اس سے بڑی قدرت کیا ہے؟ اس کی عقل میں پردہ ڈال رہا ہے۔ وہ جو کہتا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا نا، وہ خدا، اس کی عقل پر اللہ نے اس کے سامنے پردہ ڈالا ہے۔ اس کے دل میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں یہ بچہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے والدہ نے ان کی جو ہے بہن کو بھی دوڑایا کہ جاؤ دیکھو کیا بنتا ہے، ذرا اپنے دھیان سے رہنا لیکن نظر رکھنا صندوق پر کیا ہو رہا ہے۔
تو وہ چلتے چلتے چلی گئی ادھر ہی محل کے اندر چلی گئی. وہاں جا کے انہوں نے دیکھا بچہ ہے, بچہ دودھ نہیں پی رہا. سب دائیوں کو بلایا گیا دودھ پلانے والیوں کو, لیکن کسی کا دودھ نہیں لے رہا. تو ان کی ہمشیرہ نے یہ کہہ دیا کہ ایک بنی اسرائیل میں عورت ہے, وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے, تو اکثر بچے اس کا دودھ لے لیتے ہیں, اگر کہو تو میں اس کو بلا لاؤں. ان کا بلا لو. اور اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کے آ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب جو ہے دودھ پلانے کی کوشش کی تو انہوں نے فوراً دودھ لپک کے پی لیا. تو بڑے ہی خوش ہو گئے محل کے اندر کہ واہ جی واہ, بہت بڑا کام ہو گیا. اب اپنے خیال سے وہ کیا کر رہے ہیں اور اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے, اللہ کی تدبیر کیسے حرکت میں آتی ہے, اس کو دیکھیے. ان کے خیال میں یہ کہ ہمیں ایک بچہ مل گیا ہے, ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنائیں گے, اپنی اولاد بنائیں گے. لیکن اللہ کا نظام پیچھے کیا چل رہا ہے کہ اس کے کام ان سے سارے کروا رہے ہیں لیکن ان کے خلاف. اب اتنی عقل ان کو نہیں آئی کہ بنی اسرائیل کی ایک والدہ کا دودھ کیوں پی رہا ہے بچہ. آخر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی ربط ہو, کوئی جوڑ ہو. اس طرف اللہ نے آنے نہیں دیا. جب اللہ عقل پہ پردہ ڈالے تو پھر ایسا ڈالتا ہے. جیسے وہ دوسرا واقعہ سیرت میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں, تو ابو بکر تشریف فرمائے ہیں, اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ تلاش کرتے 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 نشان قدم پر چلتے 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 پہنچ گئے, غار کے دہانے پر پہنچ گئے. یعنی اتنی ان کی ایکوریسی تھی اس کی تلاش اور طلب میں کہ وہ وہاں تک پہنچ گئے, آخر تک پہنچ گئے. اب آگے کتنا سفر ہے, 4 قدم کا, 5 قدم کا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے گھوڑوں کی سوم نظر آ رہے تھے نیچے سے, اتنے قریب پہنچ گئے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو غار کے قریب نہیں جانے دیا. یہ ہے اللہ کی قدرت. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ نشان قدم مٹا دیتے, ہوا چلاتے, لیکن نہیں. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے ہماری سوچ سے ورا ہے. اس نے کہا میں وہاں تک پہنچاؤں گا, پہنچانے کے بعد پھر واپس پلٹا دوں گا ان کو. موسیٰ جو ہے ابو بکر پریشان ہو گئے. حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غمگین نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے بعد اللہ نے ان کو واپس پلٹایا ہے, نامراد اور ناکام. اور اس سلسلے میں کام کس سے لیا, ایک مکڑی کا جالا اور ایک کبوتر کا انڈا. یہ چیز اللہ نے پردہ بنا دی. یعنی اتنے مضبوط دشمن, اتنی مضبوط طلب, اتنی تلاش, اور اس میں پردہ کیا بن رہا ہے, ایک مکڑی کا جالا. تو یہ وہ کر دکھاتا ہے, یہ وہ مسبب الاسباب ہے. یعنی وہ سبب بناتا ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ سبب واقعی بہت بڑا سبب بناتا ہے. یعنی اللہ نے کوئی بہت بڑی چٹان رکھ دی ہو غار ثور کے سامنے. ہمارا علم تو یہ کہتا ہے نا, ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے, ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے چھپانا ہی تھا تو بڑا سا پتھر رکھوا دیتے وہاں, کیا مشکل تھی, فرشتے سے رکھواتے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہاری سوچ ہے, میں وہ کام کروں گا جو تمہاری سوچ میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ کی قدرت وہ ہے کہ مکڑی کے جالے سے وہ کہتا ہے میں پردہ ڈال دوں گا. تو اب بنی اسرائیل کے بچہ, اس کی والدہ اور سارے قرائن, کوئی بھی سوچنا چاہے تو سوچ سکتا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور فرعون کے دل میں آتی بھی تھی بات, لیکن نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پلوایا, دشمن کے گھر میں پلوایا ہے. ایک بزرگ اسی واقعے سے, ہمارے عالم دین, انہوں نے ایک نقطہ نکالا. کہنے لگے حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دین کی خدمت کسی فاجر آدمی سے بھی لے لیتے ہیں, فاسق آدمی سے دین کا کام لے لیتے ہیں. تو دین کا کام ہو جانا اصل کافی نہیں ہے, بلکہ جو آدمی کام کر رہا ہے وہ بھی قبول ہو جائے اللہ کے ہاں, یہ بھی ضروری ہے. ایک دفعہ ایک جنگ میں ایک صاحب جو ہے, انہوں نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے اور زخمی ہو کر شدید زخموں سے چور ہو گئے. لوگ بڑی تعریفیں کرنے لگے. آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, انتظار کرو. جب تک آدمی دنیا سے ایمان سلامت لے کر نہیں جاتا اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا, آگے کیا ہونے جا رہا ہے. پھر بالآخر یہ ہوا کہ وہ تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنا کوئی خنجر یا چاقو یا تیر نکالا اور اپنی رگوں کو کاٹ دیا, جس سے جان نکل گئی. یعنی خودکشی کر لی. بہت بری موت ہوتی ہے یہ. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی برے آدمی سے بھی اچھا کام کروا لیتے ہیں, وہ کرواتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بھی اچھا ہو گیا. اچھا کام اگر انسان سے ہو رہا ہو, دین کا ہو یا کوئی بھی کام ہے, نیکی کا کام ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اچھے ہو گئے.
نہیں، اللہ کسی سے کام لے رہے ہیں تو لے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ دیکھیں فرعون جیسا برا آدمی، بدترین انسان جس نے ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، وہ نبی کی پرورش کر رہا ہے۔ تو نبی کی پرورش کرنا، نبی کی حفاظت کرنا، اس کو پالنا پوسنا، یہ تو بڑی نیکی ہے، چھوٹی نیکی تو نہیں ہے، اور اللہ فرعون سے یہ کام لے رہے ہیں۔ تو اس سے یہ کوئی پتہ چلا کہ کام قبول ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن بندہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کھڑا کیا ہے تو فوراً دعا فرما ربنا تقبل منا، کل کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون آئے گا کون حج کرے گا نہیں کرے گا، یا اللہ اس کو مسئلہ بعد کا ہے، سب سے پہلے ہماری طرف سے قبولیت فرما لے یا اللہ۔ تو انسان کو اس چیز پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ بھی اسی واقعے کا ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پرورش کروائی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری دی، آگے اس کی تفصیلات آئیں گی واقعے کی۔ تو یہاں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ انی رسول من رب العالمین، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، یعنی میں عام انسان نہیں ہوں، پہلے تمہارے اندر ہی رہتا تھا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تمہارے سامنے ہی پلا بڑا ہوں، نہ مجھے کسی نے پڑھایا ہے نہ سکھایا ہے، نہ کوئی میں جادو سیکھا نہ میں کچھ سیکھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب جو میرے پاس یہ سب کچھ آ گیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور پکی بات یہ ہے کہ میں اللہ کے ذمے کوئی جھوٹ لگانے والا نہیں ہوں، مجھے اس سے کوئی مفاد نہیں، نہ میرا کوئی دنیا کا مفاد ہے نہ کوئی اور مفاد ہے، میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دلیلیں لے کر آیا ہوں۔ پھر اب فرعون سے آگے یہ فرمایا کہ میری ساری قد و کاوش کا مقصد یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، جن کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، بدترین قسم کے غلام، یستحیون نساءہم یذبحون ابناءہم، کہ ان کو اتنا بڑے غلام بنایا کہ عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ہماری باندیاں بن کے ہمارے کام آئیں گی، اور بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ کل کو ہمارے خلاف جمعیت نہ بن جائے اور ہمارے خلاف جو ہے کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ تو ان کو یہاں سے غلامی سے نجات دو، یہ نکلیں باہر جا کر اللہ کے دین کے مطابق یہ زندگی بسر کریں اس غلامی سے نکل کر۔ تو فرعون اس چیز پر آمادہ نہیں تھا، اس کو تو سارا کام خراب ہوتا تھا، کاروبار خراب ہوتا، خدائی بھی خراب ہوتی تھی، اور اس کی جو دنیا کا نظام ہے وہ بھی خراب ہو رہا تھا، تو اس لیے وہ اس پر آمادہ نہیں ہوا۔ پھر کہنے لگا ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، آپ اگر پیغمبر ہیں تو پیغمبر ہونے کے ناطے آپ کو اللہ نے کوئی معجزہ بھی دیا ہوگا، کوئی نشانی دی ہوگی۔ ابھی اتنا مان رہا ہے کہ پیغمبر آتے ہیں معجزہ لاتے ہیں، یہ اس کو تصور میں ہے، لیکن خود خدا بھی بنا بیٹھا جھوٹا۔ فأت بہا ان کنت من الصادقین، کہنے لگا کہ کوئی نشانی ہے تو لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں بالکل، اللہ نے جب مجھے پیغمبر بنایا ہے تو کوئی نشانی تو دے گا۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے کوئی نہ کوئی، تاکہ جو انکار کرنے والا ہے اس کا انکار پر حجت تام ہو جائے، اس کے انکار کے پیچھے کوئی بات نہ رہے بلکہ دلیل اس کے خلاف قائم ہو جائے۔ فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، یہ وہی لاٹھی ہے جو جب وہ واپس آ رہے تھے مدین سے تو وہاں اللہ نے ان کو بلایا، پیغمبری دی، تو اس کے بعد فرمایا کہ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو پھر نشانی کے طور پر فرمایا یہ ذرا لاٹھی کو نیچے پھینکو، جب پھینکا تو وہ بڑا سا اژدہا بن گیا، ثعبان مبین حیۃ تسعی، ایسے دوڑتا ہوا اژدہا تھا، اتنا بڑا اژدہا کہ اس کی دہشت سے بعض روایات میں آتا ہے تفسیروں میں کہ فرعون کے دربار، یہ دربار مطلب ایسا نہیں تھا جیسے کمرے کا دربار ہوتا ہے، نہیں بلکہ کھلا دربار، جیسے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ فرعون کے دربار کے ہزاروں لوگ اس کی دہشت سے مر گئے، اور وہ جب لہراتا ہوا فرعون کی طرف بڑھا ہے تخت کی طرف، تو فرعون تخت چھوڑ کے بھاگا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اس کو روکو روکو روکو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جب اس کو پکڑا ہے تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گیا، تو اتنا بڑا اژدہا تھا۔ اور دوسری نشانی یہ دکھائی کہ وَنَزَعَ يَدَهُ، اپنے بغل میں ہاتھ رکھ کر جب باہر نکالا تو ایسے روشن ہو گئے جیسے چاند ہوتا ہے۔ تو یہ نشانی دو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر اس موقع پر بھیجی۔ اب چونکہ فرعون کے زمانے میں جادو کا دورہ تھا، جادوگر بہت تھے، جادو بہت عروج پر تھا ان کے زمانے میں، تو فرعون نے فوراً کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، اپنے لوگوں سے کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم۔ حالانکہ جادو اور چیز ہوتی ہے، معجزہ اور چیز ہوتی ہے۔ جادو جو ہوتا ہے وہ اسباب کے اندر ہوتا ہے،
صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ جادو کے اسباب لوگوں کو عام طور سے نظر نہیں آتے لیکن ہوتے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں سگنل ہیں، ہمارے مختلف ڈیوائسز ہیں، ان کے اندر سگنل آتے ہیں تو سگنل نظر نہیں آ رہے. تار تو نظر آیا کرتی تھی لیکن اب سگنل تو نظر نہیں آتے، جو ریز ہیں وہ نظر نہیں آتی لیکن کام کرتی ہیں اپنا. تو ایسے جادو کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنا کام کرتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہوتی ضرور ہیں. جبکہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے نا وہ اسباب کے اندر نہیں آتا، اس کے اندر نہ خفی اسباب ہوتے ہیں نہ جلی اسباب، یعنی نہ نظر آنے والے نہ نظر آنے والے، دونوں قسم کے اسباب نہیں ہوتے. وہ اللہ کی قدرت براہ راست وہاں حرکت کر رہی ہوتی ہے، اور نبی کا ہاتھ اور نبی کی ذات جو ہے وہ بطور مظہر کے استعمال ہوتی ہے. نبی کی قدرت میں نہیں ہوتا معجزہ کہ نبی کو یہ کوئی اختیار دے دیا گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر اس معجزے کو ظاہر فرماتے ہیں. اور اصل بات یہی ہوتی ہے کہ نبی یہ بتاتے ہیں دیکھو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، میری قدرت میں یہ بات نہیں ہے، لیکن جب یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، تمہارے سامنے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ پیچھے بہت بڑی طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اور اسی طاقت کی ربوبیت کی اور اسی کی الوہیت کی اور اسی کی توحید کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس کو مان لو. تو فرعون نے لیکن اس بات کو نہیں مانا، بلکہ وہ آگے سے اس نے پھر اپنی ہانکنی شروع کر دی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آیات میں آ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.